اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی رمضان الکریم میں جتنا ہم نے کورس کیا ہے ان کی مشق جاری ہے، جو کہ مکمل کورس کی 3 حصوں میں ہم نے مشق کرنی تھی۔ 2 حصے ہم نے پیش کر دیے ہیں، اب تیسرا جو حصہ ہے اس کی اجتماعی مشق ہوگی، تفہیم و ترقیق اور مدات کی تعریفات جو ہیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تفہیم کے معنی ہے پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے باریک پڑھنا۔ 3 حروف ہیں الف، لام، را، یہ کبھی پر پڑھے جائیں گے، کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ الف، لام، را۔ اب پہلے الف کی تعریف کرتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ اب پر حرف کون سے ہیں، باریک کون سے ہیں، یہ ہم نے لیکچر نمبر پہلے جو لیکچر ہیں ہمارے تقریباً پہلے 5 لیکچر، اس کے اندر یہ ساری چیز بتائی گئی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اب کیسے پتہ لگے گا، جیسے لفظ ہے اب قوف ہے، کاف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اب اس کے ساتھ الف بھی پر پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، قول۔ اب لفظ ہے صراط، صراط، اب یہاں پر بھی الف پر پڑھا جائے گا، وجہ کہ را پر ہے، را پر زبر اور پیش آ جائے را پر پڑھیں گے، اور زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح لفظ ہے جی کانا، اب یہ باریک کاف ہے، نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، جو دوسرا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب جب الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ باریک ہوگا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، اور اگر پر ہوگا، موٹا ہوگا، تو الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ اس کو پڑھیں گے قولا، اس کو پڑھیں گے کانا۔ اب یہ ہے الف کی تعریف۔ اب لام ہے جی، اس میں جلالت اللہ کا لام جو ہے۔ اب یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ، واللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب ان ساری صورتوں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آئے، اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے جیسے بسم اللہ، میم زیر لام بل، بسم اللہ الرحمن، جب ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا آسان کیا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح را، را پڑھنے کی جو صورت ہے، را پر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں آخری سبق کی جانب، مدات کی طرف، کہ مد کے معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا، اور اس کے سبب 2 ہیں، حمزہ اور سکون، حمزہ اور سکون۔ مد کی اقسام 6 ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب پہلی تعریف کیا ہے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے لفظ ہے جی جاء، اب حمزہ اسی کلمے میں تو یہاں مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم، اب یہاں پر فی الگ ہے، انفسکم الگ ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئے، الف پر جب زبر کوئی حرکت آ جائے گی، زبر زیر پیش آ جائے گی تو الف حمزہ بن جائے گا، تو اب یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور مد متصل اور منفصل کو 2 ہڑائی یعنی کہ 4-5 حرکات کے مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، یعنی یہ جو جزم ہے سکون اصلی کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں پر کیا ہوگا، مد لازم ہوگا، جیسے اب یہ نون پر سکون اصلی ہے، جزم ہے، تو کیسے پڑھیں گے، جانون، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو کیا ہوگا، مد لین لازم ہوگا، جیسے عین،
تو اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ مد لازم کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم، اور مد لین لازم کیا ہے؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف، یہاں پر مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف، اور یہاں پر 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض کیا ہے جی؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ وقف کی جگہ کوئی حرف ساکن ہو تو یہاں مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب یہاں پر آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اس لیے یہاں مد عارض ہو رہی ہے۔ مد لین عارض کیا ہے؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، حروف لین کے بعد، یہاں حروف مدہ کے بعد ہے، یہاں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی جگہ کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ کیسے؟ شفتین، شفتین۔ اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے جی؟ حروف لین ہے، یہ یا لین ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئی ہے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں مد لین عارض ہوگا۔ تو الحمدللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اسباق تھے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ باقی جن کو بھی، جن ممبران کو، جن احباب کو یہ سبق سمجھ نہیں آ رہا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مجھے پرسنل میسج کریں تاکہ مزید ان کی رہنمائی کی جائے۔ دعائے رب کائنات ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے صدقے رب کائنات ہم سب کو دین اسلام کا خادم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔